معزز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ جس عقیدہ توحید پر امت مسلمہ کو مجتمع کیا گیا تھا، آج اسی امت میں جہالت اور عدم واقفیت کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس عقیدہ توحید میں اپنی خود ساختہ اور من پسند تعریفات و مباحث ایجاد کر کے اس کی حقیقی صورت کو مسخ کر دیا ہے، اور ملت اسلامیہ میں ایسا انتشار پیدا کر دیا کہ امت محمدیہ گروہوں میں منقسم ہو کر ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ہو گئی۔ اسلام نے جس بنیاد یعنی لا الہ الا اللہ پر امت محمدیہ کو متحد کیا تھا، آج بعض گمراہوں نے اس بنیاد کی حقیقی صورت کو مسخ کرنے کی ایسی گھناؤنی سازش کی کہ جس کی بنا پر فتنہ و فساد برپا ہو گیا۔ آج توحید کے برائے نام داعی مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہنے میں ذرہ برابر عار محسوس نہیں کرتے، اور امت محمدیہ کا شیرازہ بکھیرنے میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پورا کفر دین اسلام کے خلاف متحد ہو چکا ہے، لیکن یہ لوگ مسلمانوں پر شرک و بدعت کے فتوے لگا کر کفار کے ناپاک عزائم کو تقویت دے کر دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھ کر فقیر نے کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچایا جائے ویڈیو کی صورت میں، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی توحید و شرک کی حقیقی صورت کو پہچانیں اور حقیقت حال سے آگاہی حاصل کر کے جان سکیں کہ شرک کیا ہے اور اسلام کے نزدیک شرک کا حقیقی مفہوم کیا ہے، کیونکہ شرک ایک ایسا زہر ہے جو انسان کے بربادی ایمان اور اعمال صالحہ کو باطل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا دار و مدار ہے، اور اس پر عدم واقفیت کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ کہیں اس غلاظت سے ہمارا دامن آلودہ ہو چکا ہو اور ہماری دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان تیار ہو گیا ہو۔ لہٰذا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان پر بے حد لازم اور ضروری ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے توحید و شرک کی تعریف کی جاتی ہے۔ شرح عقائد میں شرک کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود ماننا، جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو لائق عبادت جاننا، جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ دوستوں، واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جو اپنے موجود ہونے میں کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو، اور نہ ہی اس کی کوئی ابتدا ہو اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ واجب الوجود ہے، اسی طرح کوئی دوسرا بھی واجب الوجود ہے، مثلاً کسی نبی یا فرشتے وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بھی واجب الوجود ہیں، ایسا شخص بے شک مشرک ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی ولی اللہ کی طرح واجب الوجود ہے، یا جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں، ایسے ہی کسی نبی یا ولی کی ابتدا اور انتہا نہیں، ایسا عقیدہ کوئی بھی نہیں رکھتا۔ اب شرک تو سمجھ میں آ گیا، شرک کی اقسام بھی جو علماء نے ذکر کی ہیں وہ اقسام بھی ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات اور آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ علماء نے شرک کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادہ۔ شرک فی الذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کسی دوسرے کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات مبارکہ واجب الوجود ہے، لہٰذا کسی دوسرے کو واجب الوجود ماننا شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ صفات عالیہ کے ساتھ متصف ہے، ایسی صفات کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا شرک فی الصفات ہے۔ اور شرک فی العبادہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک فی العبادہ کہلاتا ہے۔ شرک کی تعریف و اقسام سمجھنے کے بعد اب سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ سمیع و بصیر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اگر یہ صفات کسی دوسرے کے لیے ثابت کی جائیں تو کیا یہ شرک ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور انسان بھی سمیع و بصیر ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ سمیع بصیر۔ سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور ایک جگہ انسان کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ دہر میں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پس ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔
اب دوستوں، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سمیع و بصیر کی صفات اپنے لیے بھی بیان فرمائی اور انسان کے لیے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اور انسان کی صفات میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ازلی اور ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور بندوں کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اپنے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت رؤوف الرحیم بھی ہے، جیسا کہ سورہ نور میں ارشاد فرمایا، ان اللہ رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ آیت نمبر 128، اور رسول مومنین پر رؤوف الرحیم ہے۔ اب ان دونوں آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رؤوف الرحیم کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ اب ان دونوں آیات مبارکہ میں بھی اسی طرح فرق کیا جائے گا جیسے کہ ہم نے پہلے فرق کیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا رؤوف الرحیم ہونا ذاتی ہے، کسی کا عطا کردہ نہیں ہے، لیکن حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفات عطائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حاجت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، جبکہ انسان کی صفات حادث ہونے والی یعنی ختم ہونے والی ہیں۔ قدیم جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات 1 سال پہلے تھیں اب نہیں، بلکہ اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، ان العزت للہ جمیعا، سورہ یونس، ترجمہ بے شک عزت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک عزت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے۔ اب پہلی آیت میں عزت صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے ثابت ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے بھی ثابت ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جو صفات بیان ہوئیں، قرآن نے وہی صفات غیر اللہ کے لیے بھی ثابت کی۔ اب دل کے اندھوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کا قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہوئیں وہ صفات انسان کے لیے بھی ثابت کی؟ یقیناً نہیں، قرآن شرک کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ نام نہاد اپنے قلبی بغض و عناد کی وجہ سے اہل سنت و جماعت پر شرک کے فتوے لگا کر اپنی جہالت کا اظہار کر کے تفرقہ بازی کو ہوا دیتے ہیں اور فتنہ و فساد کے ابواب کھول کر امت محمدیہ میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ امت مسلمہ کو متحد کیا جاتا اور کفار کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے دین اسلام کی تقویت کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا جاتا، لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو مسلمانوں کو مشرک و بدعتی ثابت کرنے میں جھونک دیا، جبکہ نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صدیوں قبل ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ انی لا اخشی علیکم ان تشرکوا ولکن اخشی ان تنافسوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مجھے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم ایک دوسرے سے حسد کرو گے۔ اس حدیث پاک میں تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں شرک کی موت پر مہر ثبت فرما دی، لیکن یہ لوگ اس غلاظت کو زندہ کرنے پر مصر یعنی اصرار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ دوستوں، امید ہے کہ شرک کی تعریف، شرک کا معنی، شرک کی اقسام اور قرآنی امثلہ دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس جگہ ذاتی اور عطائی کا فرق آ جائے وہاں شرک لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے، ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کو رؤوف الرحیم کسی نے بنایا نہیں، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم ہیں عطائی طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤوف الرحیم بنایا ہے، یہ صفت عطا فرمائی ہے۔ شرک و بدعت کی تعریف و اقسام سمجھانے کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلا ویڈیو ہم جو اپلوڈ کریں گے وہ بدعت کی تعریف، اقسام، امثلہ پر مشتمل ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بد مذہبوں سے ہمارے اہل و عیال کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔